بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایمن بٹ۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ امریکہ کے عدم تعاون کے باعث سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا اسرائیل پر فوری جنگ بندی کے لیے زور۔ انتونیو گوٹریس نے کہا خون ریزی، تباہی اور خوف کا یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ چین کا امریکہ سے غیر جانبدار موقف اپنانے اور ذمہ داریاں نبھانے کا مطالبہ۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایک ملک کی وجہ سے سلامتی کونسل متفقہ آواز اٹھانے میں ناکام رہی۔ امریکہ سلامتی کونسل کا ساتھ دے۔ فلسطینیوں پر اسرائیل کی جارحیت، اسلامی تعاون تنظیم کی پرزور مذمت، فوری روکنے کا مطالبہ۔ وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس میں فلسطینیوں کے حق اور اسرائیل کے خلاف قرارداد منظور۔ کہا اسرائیل صورتحال کو مزید نہ بگاڑے، مقدس مقامات کی حیثیت تبدیل نہ کرے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل انسانی حقوق کی شرمناک خلاف ورزیوں کا مرتکب ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کو ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کا ٹیلی فون۔ فلسطین پر اسرائیل جارحیت سے پیدا صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عمران خان نے کہا فلسطین پر اسرائیلی مظالم قابل مذمت ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل پر اتفاق۔ شاہ محمود کا امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعلقات اور اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ نے کہا امریکہ کے ساتھ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے شراکت داری چاہتے ہیں۔ شاہ محمود نے فلسطین میں اسرائیلی جارحیت پر تشویش سے آگاہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے افغان امن عمل دہشت گردی کے خلاف پاکستانی کوششوں کو سراہا۔ اینتھنی بلنکن کے سعودی عرب، مصر اور قطر کے اہم منصوبوں سے بھی رابطے۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی پر گفتگو۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی ریلی۔ ہزاروں افراد کے اسرائیل کے خلاف نعرے۔ عالمی برادری سے فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ۔ اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کی۔ کورونا کی تیسری لہر کے وار جاری، مزید 74 افراد انتقال کر گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3232 نئے کیسز رپورٹ۔ NCOC کے مطابق مثبت کیسز کی شرح 8.80% رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 36,725 ٹیسٹ کیے گئے۔ لاک ڈاؤن پابندیوں کا خاتمہ، ملک بھر میں مارکیٹیں اور دکانیں آج کھل جائیں گی۔ رات 8 بجے تک کاروبار جاری رکھنے کی اجازت ہوگی۔ بین الصوبائی انٹرا سٹی پبلک ٹرانسپورٹ بحال۔ مسافر گاڑیوں میں 50% نشستوں پر سواریوں کی پابندی برقرار۔ پنجاب میں جزوی لاک ڈاؤن میں 30 مئی تک توسیع کر دی۔ NCOC نے سیاحت پر پابندی میں توسیع کر دی۔ سول ایسوسی ایشن اتھارٹی نے چارٹرڈ اور نجی طیاروں کے فضائی عملے کا کورونا ٹیسٹ بھی لازم قرار دے دیا۔ وزیر اعظم نے حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج بلا لیا۔ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے سے متعلق غور ہوگا۔ مسئلہ فلسطین اور حکومتی حکمت عملی پر بھی غور کیا جائے گا۔ ادھر وفاقی حکومت شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ چیلنج کرے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں آج درخواست دائر کی جائے گی۔ جہانگیر ترین ایک بار پھر سرگرم، پاور شو کا فیصلہ، گروپ کے اراکین کا اہم اجلاس منگل کو طلب۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین اور وزراء شریک ہوں گے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے انصاف کے لیے کیے گئے وعدے کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں نئے اراکین بھی شریک ہوں گے۔ جہانگیر ترین اپنے گروپ کے اراکین کا اعزاز میں شائقہ بھی دیں گے۔ پاکستان کی بات کی، جس نے پاکستان کے قانون کی بات کی، جس نے حق کی بات کی، اور وہ غدار کہلایا، تو یاد رکھو کہ پورا پاکستان غدار ہے۔ آئین کی بات کرنے والا غدار ہے تو پورا پاکستان غدار ہے۔
مریم نواز کا جاوید لطیف کے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد خطاب، کہا پہلے فاطمہ جناح پھر نواز شریف اور مریم نواز کو غدار ٹھہرایا گیا، اب وقت بدل چکا ہے، اصل غداروں کا یوم حساب قریب ہے، کشمیر کو بھارت کی جھولی میں ڈالنے والے اصل غدار ہیں، آئین کی خلاف ورزی اور پارلیمان پر چڑھائی کرنے والے اصل غدار ہیں۔ قوم جان چکی کون غدار اور کون محب وطن ہے، فردوس عاشق اعوان کا رد عمل، کہا 30 برس سے زیادہ سربرقرار رہنے والا مافیا کا سردار غدار ہے، ڈان لیگز کے ماسٹر مائنڈ کی ملک دشمن سرگرمیاں کس سے ڈھکی چھپی ہیں۔ کراچی میں سمندری طوفان ٹاؤٹے کا خطرہ ٹل گیا، آئندہ 2 روز تک گرمی کی شدت برقرار رہے گی، گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان، طوفان کراچی کے جنوب اور جنوب مشرق سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود رخ 15 کلومیٹر کی رفتار سے شمال کی طرف ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے 7واں الرٹ جاری کر دیا، ٹھٹھہ، سجاول، بدین، تھرپارکر، میرپور خاص، عمرکوٹ اور سانگڑ میں آج سے 19 مئی کے دوران تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارشوں کا امکان۔ ہیڈ لائن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔